اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے ندیم ریاض۔ آج ہم آپ کو جو لیٹسٹ نیوز ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پڑوسیوں افغانستان میں طالبان نے دوبارہ حکومت قائم کر لی ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی گزارش کرنی ہے، کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے کہ پہلی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حکومت ہے اس کو اسلام کے لیے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اور مسلمان ملکوں میں بھی جو اس طرح کی حکومتیں بیٹھی ہیں اسلام مخالف، ان کے خاتمے کے لیے اس کو ایک رہنما بنائے، اور ان ملکوں میں بھی اسی طرح کا اسلامی نکلا ہوا ہے۔ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس کے بعد کہنا یہ ہے کہ طالبان مدرسوں سے پڑھے ہوئے، قندھار سے یہ بیسکلی ان کا شروعات ہوئی تھی۔ پاکستان کا جو یکوڑا خٹک کا جو مدرسہ، یہاں کے ہی بہت سارے طالبان ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے افغانستان میں جو سوویت یونین آیا تھا اس کے خلاف پہلے جہاد کیا، اور جو گروپ تھے ان کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہے۔ 94 میں انہوں نے اپنا ایک طالبان کے نام سے حکومت بنائی، اور 2 سال کے اندر 96 میں انہوں نے افغانستان پہ حکومت بنائی۔ 5 سال تک انہوں نے حکومت کی، اسلامی نظام نافذ کیا، جو اسلامک سزائیں وہ دیتے تھے، اسی لیے دنیا کو نہیں بھائے، مسلمان ملکوں کو بھی نہیں بھائے، بڑا پروپیگنڈا ہوا۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کا دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سارے جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، جھوٹی ویڈیو بنائی گئی، جھوٹے پروپیگنڈے کر کے اتنا بدنام کیا گیا کہ ان کو پھر آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک 9/11 ہوا، اس کا الزام لگایا گیا، حالانکہ وہ ملے نہیں یہاں پر، اسامہ بن لادن افغانستان میں نہیں ملا، اس کے باوجود ان کا الزام لگا کے اس پہ حکومت 2001 میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ 20 سال بعد ایک دفعہ دوبارہ کابل میں یہ داخل ہوئے، افغانستان فتح کیا کل کا دن، اتوار کے دن، اور ابھی ان کی وہاں پر حکومت بن چکی ہے۔ دنیا بھر میں اور بھی حکومتیں قائم ہیں، سعودی عرب بھی ہے، لیکن اس کو نہیں بنانے دیتے۔ جب بھی یہ آتے ہیں ان کے پیچھے، دنیا پہلے بھی 4-5 ہی ملکوں نے تسلیم کیا تھا، ابھی بھی جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ جرمنی نے تو اعلان کیا تھا کہ وہ اگر شریعت نافذ کریں گے تو ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ظاہر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اسلام سے تو کوئی خوش نہیں ہو سکتا، یہ تو پہلے سے کہہ دیا گیا۔ کوئی بھی آپ سے اگر اسلام پہ آپ عمل کریں گے تو کوئی آپ سے خوش نہیں ہوگا، جب تک کہ قرآن شریف کی آیت ہے، جب تک آپ ان کے دین پہ نہیں بیٹھ جائیں وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ لیکن جو مسلمان ہیں متقی، وہ اپنے کیسے بھی حالات ہوں وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑتے، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے، انہوں نے ثابت کیا، فتح بھی حاصل کی بے سرمانی کے عالم میں، بغیر اسلحہ لی، کہیں کہ پوری دنیا سے کٹے ہوئے تھے، کوئی ملک ان کا ساتھ، کوئی پڑوسی ایسا ملک نہیں تھا جو ان کو ساتھ دیتا، ان کو اسلحہ پہنچاتا، لیکن انہوں نے اپنی ایمانی قوت سے فتح حاصل کی۔ آج ایک دفعہ پھر انہوں نے دنیا کی پہلے ایک سپر پاور تھی سوویت یونین نے اس کو شکست دی، اور آج دوسری سپر پاور امریکہ کو شکست دی ہے۔ تو اسلام پہ عمل اگر کریں گے نا تو کسی ہمیں فوج کی اور اتنے بڑے لشکروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، خربوں کے بجٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیڈیالوجی ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، نظریہ جو ہوگا نا تو پھر ہر شخص جو خود مجاہد ہوتا ہے، ایک فرد اس نظریے کا تحفظ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اسلام ہے نہیں نا۔ ہمارا ملک بنا تو تھا اسلام کے نام پر، لیکن ہم نے جتنا اسلام کی مخالفت ہم نے کی شاید ہی کسی ملک میں ہو رہی ہوگی۔ ہم سے نام میں بھی جو لوگ مسلمان نہیں ہیں
وہ ان سے زیادہ ہمارے ملک سے زیادہ وہاں پر اسلام ہے. آپ دیکھیں، آپ انڈونیشیا دیکھیں، ملیشیا دیکھیں، ترکی دیکھیں، وہاں آپ کو لیڈیز ہی حجاب میں ملتی ہے. ہمارے ملک میں دیکھ لیں، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی اسی طرح اسلام کے جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کی حکومت بنائے. ہمارے اپنے ملک میں بھی جس تمام جماعتیں یہ ایک نہیں ہوتی، 250 جماعتیں اسلامی، کم از کم اسی سے سبق حاصل کریں اور کوشش کریں کم از کم ایک نقطے پر تو متفق ہوں کہ پاکستان میں جن کی اکثریت ہے اسی کا مسئلہ، اس پہ متفق ہوں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی بہت جلد وہاں سے بھی جلدی حکومت بن سکتی ہے اسلامی. آپ آپس میں بیٹھے اتفاق کریں اور یہ سب سے پہلا فیصلہ یہ کریں کہ جو اکثریت ہے، جیسے ایران میں جن کی اکثریت ہے ان کا مسلک ہے، جیسے پاکستان میں جن کی اکثریت ہے ان کا مسلک ہو، اور باقی لوگ اپنے مسلک کے مطابق عمل کریں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ متحد ہو جائیں گے اور پھر یہاں پاکستان میں بھی ایک اسلامی حکومت بن سکتی ہے. یہاں بھی اسلامک آئیڈیالوجی کا عمل ہو سکتا ہے. یہاں بھی سارے بہت بڑی آبادی ہے، 22 کروڑ تو پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہی ہے، کرنے کا کام صرف یہی ہے کہ اسلام پہ عمل کرنا اور اسلامی حکومت کا قیام. طالبان کو مبارک ہو، افغانستان کے لوگوں کو مبارک ہو کہ 20 سال بعد انہوں نے جدوجہد کرتے رہے. ملا محمد عمر صاحب تو اب نہیں ہیں، وہ تو انتقال کر گئے، لیکن باقی جو لوگ تھے وہ سب نظریہ، وہی بات ہے کہ نظریہ تھا تو لوگ سب اپنے کام پہ لگے رہے. کوئی نہ جماعت ختم ہوئی نہ لوگ ختم ہوئے، اور آج دیکھیں کسی کو نہ کوئی جانتا بھی نہیں کون حکمران ہے، لیکن انہوں نے فتح حاصل کی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ اسلام کا عروج کرے. ایک وقت تھا جیسے اسلام آیا تھا مجھے قریش سب سے بڑے مخالف تھے، تو آج ہی بہت مخالف ہیں. قریش ایک نہیں ہے، آج تو دنیا میں بہت سے قریش ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جتنی قربانیاں دیں اور پھر اسلامی خلافت قائم کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسلامی حکومت خلافت قائم کی. اور دیکھ لیں اس وقت کا ماحول، اس وقت کا لوگ. اسی طرح امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دوبارہ اسلام کو دنیا میں فروغ دے گا، دوبارہ نشستہ ثانی ہوگی اسلام کی، اور اسی طرح کی حکومتیں انشاءاللہ دوبارہ قائم ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو کام کرے، کامیاب بھی کرے، اور دوسرے دنیا لوگوں ممالک میں بھی اس کا اثر جائے. اور خاص طور سے پاکستان کے دعا اللہ تعالیٰ یہاں بھی اسلامی حکومت قائم کرے. اور اسلامی حکومت قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی غیر مسلموں کے لیے کوئی مسئلہ ہو، وہ سب عمل کر سکتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی جتنے یہودی علاقے تھے ان سب پہ ان سے جزیے پہ صلاح ہو گئی تھی، اور سب لوگوں کو ان کی زمینیں دے دی گئی تھی. وہ اپنے آرام سے رہتے تھے، کسی کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ بھی رومیوں کے خلاف اس لیے ہوئی تھی کہ وہ یہ خبر پھیل گئی تھی کہ وہ خود حملہ کرنے آ رہا ہے، اس لیے لشکر چلا تھا یہاں سے. اس کے بعد وہ بھی جنگ نہیں ہوئی. تو رہ سکتے ہیں اسلامی ملک میں، دوسرے شہری بھی رہ سکتے ہیں، اپنے مسلک پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے اسلام میں. اور اسلام تو وہ مذہب ہے جس کے سارے جو پیغمبر دوسروں کے پیغمبر ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے. تو ہم تو ہم سب کتابوں کو ماننے والے، ہم رسولوں کو ماننے والے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، انجیل کو بھی ماننے والے ہیں، توریت کو بھی ماننے والے ہیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے پھر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخری کتاب جو قرآن شریف ہے. اس سے پہلے ہم سب کو مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے، جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جب سے آئے تھے، ہم کو داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جب تک وہ آئے تھے. لیکن اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور قرآن شریف کو مانتے ہیں، ان کتابوں کو ہی مانتے ہیں اور رسولوں کو ہی مانتے ہیں. کیونکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، اس لیے قرآن پہ ہم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن کسی کو کوئی رہنے میں مسئلہ نہیں ہے، وہ غیر مسلم بھی رہ سکتے ہیں. اور ہر ایک کی جان و مال کا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تو وہاں یہی کہا تھا
کہ انسان کی جو جان اور مال ہے نا وہ ایک دوسرے پر ایسے ہی محترم ہے جیسا اس دن وہ دن جو تھا حج کا، حج اکبر کا دن، وہ مہینہ ذی الحج، اور وہ مقام مکہ مکرمہ، تو یہ سب کے لیے ہے اور سب کے لیے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے، اللہ تعالیٰ اس فتح کو مستحکم کرے، اللہ تعالیٰ ان کی حکومت قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو کرنیں ہیں، جو نور ہے، وہ دنیا میں پھیلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔